جو وزیر اعظم نے گفتگو کی ہے کہ وہ ہم سے رابطہ کریں گے اور مشاورت کرنے کے بعد بات کریں گے، تو ایگزیکٹلی اس وقت اسلام آباد اور تہران کے بیچ چل کیا رہا ہے؟ احتشام صاحب، خبر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے اب؟ دیکھیں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے عبید کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی گورنمنٹ میں کوئی اس طرح کی ہلچل ہوتی ہے، کوئی اور بھی ایشو ہو، تو کہیں نہ کوئی خبر لیک ہو جاتی ہے یا کچھ اندر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اس مسئلے پہ آپ نے دیکھا جتنے اپنے حکومتی لوگ ہیں، کابینہ کے لوگ ہیں، جب گورنمنٹ اپنا آ کے کسی پریس ٹاک میں بھی بیٹھتے ہیں تو بہت ہی کیئرفل ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے کہ، اور ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے کہ بھئی اگر کوئی ایسی ہم نے بات کر دی تو شاید ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہو، کیونکہ ہم بڑا ایک نازک کام کر رہے ہیں نا، ایگ شیل واک پہ ہم چل رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کہیں ہماری یہ نیوٹرلٹی کو کوئی چیلنج نہ کرے، ہماری آنیسٹی کو کوئی چیلنج نہ کرے، تو ابھی تک دونوں کا بھروسہ ہم بھرپور انجوائے کر رہے ہیں۔ اب آپ کو بڑی خبر میں دے دیتا ہوں، آپ نے شروع کر دی۔ دیکھیں، دو چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک بڑی خبر تو یہ ہے کہ جو پرپوزل گئی تھی ان کی طرف سے، ایران کی طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر ان کی پرپوزل جو آئی ہیں ایران کی طرف ہمارے تھرو گئی ہیں، ایک تو انڈائریکٹ ٹاکس ان کی بھی ہو رہی ہیں، ٹیلی فون پہ بھی ٹرمپ صاحب کہتے ہیں ہمارا رابطہ ہے، وہ جو ہیں اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم بات چیت ہماری ہو بھی رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے جو آپ کو اپنی تجاویز بھیجی ہیں وہ آپ بتائیں ایران کیا کہتا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہیں نا، وہ ہی از لٹل ان ویل، یہ سب کو پتہ ہے کتنا وہ زخمی ہوئے ہیں، کتنا نہیں ہے۔ اب ڈیوٹی لگی ہوئی ہے پاسداران کے انقلاب کے جو جنرل ہیں، جنرل وحید، وہ کہتے ہیں دو تین دن سے کوشش کر رہے ہیں ان کے پاس جانے کا۔ ایک تو سیکورٹی کا مسئلہ ہے، دوسرا کو فون، وہ الیکٹرانک گیجٹ استعمال نہیں کرتے، جو بھی سپریم لیڈر ہیں وہ لکھ کے دیتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ایسا ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہو رہی کہ وہ جا کے جو نئی پرپوزل امریکوں کی ہے وہ دیں ان سے، اس پہ گو ہیڈ لے لیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے جس کا انتظار امریکہ کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، کہ کس طرح جنرل وحیدی ان سے، مجتبیٰ خامنہئی سے، سپریم لیڈر سے ملتے ہیں تو وہاں کیا جواب آتا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے اپنا عبید کہ امریکہ بھی اور ایران بھی بڑا واضح طور پہ انہوں نے ہماری ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ کنوے کیا ہے کہ جی ہم جنگ نہیں چاہتے۔ دونوں کہتے ہیں جی ہم نہیں چاہتے، اور خاص طور پہ جمعے کی جو ڈیڈ لائن کل آ رہی کہ 60 دن پورے ہو جائیں گے، وہ آتھورائزیشن کانگریس ہی ختم ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا، عدالتوں میں کیس جائیں گے۔ ایک طرف ان کو جلدی ہے امریکہ کو کہ جلدی کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے مسائل ہو رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اور پاکستان ان کو کہہ رہا ہے کہ جی ایک کم از کم بات کریں کہ جو ایکسٹینڈ کر دیں سیز فائر والا معاملہ، اور کسی حد تک انہوں نے ایگری بھی کیا ہے۔ ان کی باڈی لینگویج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بتا رہی ہے کہ آبنائے حرمز جو ہے نا بند کرنے سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پاکستان ان کو جو رابطے میں رہتے دونوں کہہ رہے ہیں کہ جی ساری جان چھڑاؤ، یہ بات تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن مسئلہ ہے کہ دونوں چاہتے ہیں کہ دے آر ٹرائنگ ٹو پٹ اپ اے بریو فیس کہ جب ہم جائیں گے اپنے لوگوں کے پاس تو کیا ہوگا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ حاصل نہیں کرتے عبید، اور وہ جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ شرائط مانی ہے اور یہ نہیں مانی، تو لوگ کہیں گے آپ جنگ میں کیوں گئے تھے، تو ان کے لیے زیادہ مشکل ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے نا، جس میں کہا گیا تھا کہ جی یہ اس معاملے کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں، وال اسٹریٹ جرنل کی خبر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پروٹیکٹڈ وار، یہ 2 مہینے تک کچھ لوگ ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ 2 مہینے تک آپ کسی طریقے سے اس کو گھسیٹیں، آبنائے حرمز بند رکھیں۔ تو ایران کے جو کنویں ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹیکنیکلی، اب مجھے نہیں پتا کیا لفظ یوز کیا جاتا ہے، وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ پروڈکشن بند ہوگی۔ اس کے جواب میں ایرانی کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا ابھی تک اسٹیبل ہے سارا معاملہ چلنے کو۔ اچھی بات یہ ہے جو بتانے والی ہے کہ پاکستان بالکل اس وقت جس کو کہتے ہیں کہ دونوں کانٹیکٹ میں ہیں، دونوں پاکستان کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ون ون سچویشن بن جائے، آف ریم دونوں کو مل جائے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے، اب دیکھیں کہ مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں آپ پہ پرائسز، اور آپ دیکھ لیں پرائم منسٹر نے کل کیا کہا ہے کہ ہمارا $300 ملین کا ویکلی امپورٹ کا بل جو ہے نا $800 ملین کا ہو گیا، اور لیٹسٹ اطلاع میری یہی ہے، میں نے بھی کچھ لوگوں سے بات کیا ہے، ٹھیک ٹھاک پھر پیٹرول کی پرائس بڑھانے جا رہے ہیں۔ میں ایک پینک نہیں کریٹ کرنا چاہتا، لیکن جو مجھے پتہ چلا ہے وہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ IMF کہتا ہے کہ جی آپ یہ کہ اپنا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے نا، اس کو ادھر سے وہ ریلیف نہیں مل رہا ہے احتشام صاحب، اور ادھر سے ظاہر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے ظاہر ہے جو جس طرح سے آ رہا ہے۔ اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی
اگر آپ نے پیٹرول پہ نہیں لگانی تو آپ 25 روپیہ جو ہے نا پیٹرول پر اور ڈیزل پہ بڑھا دیں. اس کے علاوہ پھر وہ خبریں آ رہی ہیں کہ 6 روپے 7 روپے بھی اپنا پیٹرول بڑھانے کی بات ہو. چلیں اس کو جس طرح سے آپ نے سمرائز کیا نا, میں ذرا کوئکلی بریگیڈیئر صاحب کو انگیج کرتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب, اس میں بنیادی طور پہ جس طرح سے احتشام صاحب سارا نقشہ کھینچ رہے ہیں, رابطے بھی ہیں اور وہیں ساتھ ہی ساتھ وہ بجٹ بھی اپروو ہو رہا ہے, اور جو ایپک فیوری تھا اسے اکنامک فیوری میں کنورٹ کر رہا ہے امریکہ نا اب اپنا ہرمز کی ناکہ بندی کرنے کے بعد. تو اب ایگزیکٹلی پوزیشن شفٹ ہو گئی ہے, امریکہ یہاں پر بیٹر ایڈوانٹیج پہ ہے, پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ چلا گیا ہے, اور اب دونوں میں سب سے زیادہ ٹائٹ پوزیشن پہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ فوری طور پر مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلے؟ شفٹ ہو گیا, ایران چاہتا ہے اب ایسا, امریکہ نہیں چاہتا؟ دیکھیں, پہلے تو بات یہ ہے کہ دونوں چاہتے ہیں کہ ایک آف ریمپ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, اور دوسرا دے وانٹ ٹو اینڈ دی کنفلکٹ, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ بلڈ اپ بھی ہو رہی ہے. امریکہ کی طرف سے ایڈیشنل جہاز وہاں پہ جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میزائلس کی بھی بات ہو رہی ہے, اور آج ایک سینٹ کام میں بریفنگ ہونے جا رہی ہے جس میں ڈفرینٹ آپشنز کی بات کی جائے گی. اس میں آپشنز یہ بھی شامل ہیں کہ اسٹرائکس ہوں, دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈری اس میں یہ بھی آپشن ہے کہ جو نیوکلیر جو ان کے فیسلٹیز ہے وہاں پہ جو انفراسٹرکچر لینے میں پڑا ہے اس کو وہاں سے لینا ہے, اور دین دی آپشنز فار اوپننگ آف اسٹریٹ آف ہارمز. یہ 3 چیزوں پہ ڈیسیجن ہونا ہے, اور اس کے درمیان سے کلیئرٹی ملے گی کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتا ہے. لیکن اپیرنٹلی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ان کی ایک وہ پوسٹ آئی تھی ٹروتھ سوشل پہ جس میں وہ گن لے کے تھے, ادھر سے بھی میسج کنوے کرنے کی کوشش کریں. تو میرا بڑا ماننا ہے کہ اٹ از ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ, ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر اوور آل دیکھا جائے, دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ایران بیٹھا ہوا ہے, سو انہوں نے وہاں پہ بلاکیٹ ہے, لیکن پیچھے مین بلاکیٹ جو امپوز کر دیا وہ امریکہ ہے. اور یہ جو بلاکیٹ ہے آپ دیکھیں کہ یہ بالکل اس طرح سے پیرل عربین سی ہے کہ عمان سے لے کے سستان بلوچستان تک کا ایریا ہے, دیٹ وہ بلاک کر دیا انہوں نے. تو وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس حساب سے یہ کوئی انٹری بھی نہیں ہو سکتی, ایگزٹ بھی نہیں ہو سکتی. سو دیٹس وائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ایک کمانڈنگ پوزیشن ہے ایز فار ایز دس بلاکیڈ از کنسرن. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس آئل کی پروڈکشن ایران کی ہو رہی ہے اور اس کا آؤٹ لیٹ کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے ایران میں جو آن گراؤنڈ جو اسٹوریج تھے وہ فل ہو چکے ہیں. تو دیئر فور انہوں نے ایک پرانا جو کیریئر تھا تیل کا ناشا, اس کا نام ہے, دیٹ ہیز بین ریکمیشن, جو ختم ہو گیا تھا, تاکہ ایک آپ سمجھ لیں فلوٹنگ اسٹوریج کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ جب زیادہ پروڈکشن ہوگی تو دیٹ ول افیکٹ دی انفراسٹرکچر, تو وہ بھی ایک مسئلہ بن رہا ہے. پھر اوور آل دیکھیں کہ اوور آل امپیکٹ آپ دیکھیں کہ آپ دنیا بھر میں ٹیکسٹائلز ایشیا میں ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں, فار ایسٹ ایشیا میں فیول کے لیے راشننگ سٹارٹ ہو گئی ہیں, ریسرچ کے خطرات ہیں, تیل کی قیمتیں آلریڈی بڑھ چکی ہیں. صاحب اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کیچ ہے, میں چاہوں گا آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریں. دیکھیں اب یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور میرا خیال ہے سب کو آہستہ آہستہ بات کا پتہ چل گیا ہے کہ ایران جو کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے یہ زیرو انرچمنٹ پہ نہیں جانا, وہ اطلاعات ہیں کہ اس پہ بڑی حد تک اس نے ایگری کر لیا, لیکن وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ نئے ہرمز کھولیں, سینکشن ختم کریں, اور یہ کہ جی یہ ایشورنسز دے دیں کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا. آپ نہیں سمجھتے کہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جس کے پیچھے وہ زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ نہیں جی اس کو تو آپ جب تک آپ یہ نہیں فیصلہ کرتے کہ ٹوٹلی اس کو بند کرنا ہے ہم نے, تو وہ تو کرنے کے لیے تیار ہے, پھر آپ نئے ہرمز کھولنے میں اب کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے امریکہ کو عوام کو جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی میں تو اپنی بات منوائے ہوں کہ زیرو انویسٹمنٹ پہ چلے گئے ہوں جی. لیکن ابھی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے سر, وہ ابھی ایران تو یہ کہہ رہا ہے آپ بلاکیٹ پہلے کھولیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں باقی بات چیت کریں گے, لیکن کمپریہنسو جو بات چیت نیوکلیر کی ہوگی ہم بعد میں کر لیں گے. تو وہ امریکہ اس پر تیار نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اٹھتے بیٹھتے یہی کہ زیرو انرچمنٹ کہتے اس کو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. سو امریکہ کا یہ ماننا ہے بھائی ہم پہلے بات کریں گے نیوکلیر پہ, اور ان کو پتہ بھی ہے کہ اس بلاکیٹ سے ہم پریشر رکھ رہے ہیں. تو وہ ایک چیز ہے. پھر اوپر سے یہ بھی مسئلہ ہے سر, دیکھیں کہ ابھی جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ ایک تو 460 kg انرچ یورینیم ہے, لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ 11 ٹن کے قریب یورینیم ہے وہاں پہ ڈفرینٹ سٹیجز پہ, 2% سے لے کے 60% کے سٹیجز پہ ہے, اس کا بھی ڈسپوزل ہونا ہے. پھر تو دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ ابھی آپ رشیا کی بھی اس میں انٹری ہوئی ہے. 2015 میں یہ یورینیم جو تھا جو اس وقت جو اویلیبل تھا دیٹ واز شفٹڈ
ایک اچھا انٹرسٹنگ آرٹیکل لکھا ولیم برنز نے. ہی واز اے فارمر ڈائریکٹر CIA بھی ہیں, ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں. انہوں نے نیوکلیر انریچمنٹ کی جو پروگرام پہ جو آپشنز بات کی, انہوں نے کہ ایک اچھی ڈیل یہ ہوگی کہ آپ اس کو ٹائٹ انسپیکشن میں ڈالیں. دیٹ از ون تھنگ تھرو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی. اور سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ ایکسٹینڈ کرے جو مورٹوریم ہوگا انریچمنٹ کا, وہ پیریڈ ایکسٹینڈ کریں. تیسرا اچھا وصول صاحب, یہ اٹامک انرجی کمیشن کی یہ لیٹسٹ آپ نے دیکھا خبر سب تک پہنچ گئی ہوگی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ 440 گرام کا جو انریچ یورینیم ہے یہ ایک گیس لنڈن میں ہے اور اسوان میں ہے. کیونکہ آپ پتہ ہے ان کے انسپیکٹر جاتے رہتے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ ایک قسم کا آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ جی ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ہزاروں کی تعداد میں سینٹریفیوج جو ہے نا وہ تباہ کیے ہیں جو 2015 کے ایگریمنٹ کے بعد. تو اب آپ اور کیا ہم سے چاہ رہے ہوتے ہیں؟ تو اب رشیا کی اپنی جگہ پہ انوالومنٹ ہے کہ ہمیں اب دے دیں, اب امریکہ کہتا ہے ہمیں دے دیں, ایرانی کہتے ہیں کہ جی ڈائلیوٹ کر کے میڈیکل پرپز کے لیے استعمال کر لیتے. تو آپ کے خیال میں اب جھگڑا کدھر ہے اس ایشو پہ؟ سر دیکھیں کہ وہ جھگڑا بالکل یہ اس میں درمیان کا راستہ نکل سکتا ہے. ایون دیکھیں رشینس ہو چائنیز ہو, وہ نہیں چاہتے کہ ایران نیوکلیر ویپنس کو ڈیولپ کرے. دیٹ از ون تھنگ. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ اصفہان میں اگر ہے تو وہ ربل کے نیچے ہے, اس کو ابھی ڈھونڈنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس میں تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. تو میرا خیال میں رشیا کی کوشش یہ ہوگی کہ انڈرسٹینڈنگ ہو, یا اس کو ڈائلیوٹ کریں یا اس کو ایکسپورٹ کریں. یہی آپشن ولیم برنز نے بھی دیا ہے. اچھا, اس میں بریگیڈیئر صاحب بنیادی طور پہ ایک چیز آپ نے کہی کہ کمانڈنگ پوزیشن پہ اس وقت امریکہ آ چکا ہے. اب اس کمانڈنگ پوزیشن پہ اگر دیکھیں تو بلنکن جو ہے وہ ریڈار پہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اس کو ہٹ کیا ہے. دوسری طرف جیرالڈ فورڈ جو ہے وہ بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ ریپیئرنگ کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے موو کر رہا ہے نیکسٹ منتھ مڈ میں. تو ایگزیکٹلی اس وقت کمانڈنگ پوزیشن پہ اگر کوئی ہو تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے, یا اس سب کو ایک ریٹریٹ کے طور پہ دیکھا جائے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاکیٹ کے لیے وہ کوئی نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں امریکہ؟ دیکھیں بلاکیٹ کی جس لیے میں نے کہا سینٹ کام میں سیٹنگ ہو رہی ہے, اس میں بہت بڑے ڈیسیجنس ہوں گے, اس میں پتہ چلے گا کہ امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے. دیٹ از ون تھنگ. دیکھیں خالی ایران کا نقصان نہیں, GCC کنٹریز کا ایکولی نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ آؤٹ لیٹ تو نہیں ہے. دیٹس وائی آپ دیکھیں جو GCC کنٹریز کا بھی سمٹ بھی کل جو ہوئی تھی, اس میں بہت ساری چیزیں بڑے کھل کے ہمارے سامنے آئی کہ اس میں عمان نہیں آیا. ون سیکنڈ یہ ہوا کہ UAE ایگزٹڈ, انہوں نے ایگزٹ کر دیا ہے, اوپیک سے نکل گیا ہے. اور اب وہاں پہ جو ڈیسیجن ہوا, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش کو کسی صورت میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا فری پیسیج ہونا چاہیے, کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے. سیکنڈ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جی جو بیلسٹک میزائل ہے اس کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے فیوچر میں. پھر ایک اور بات انہوں نے کی ہے کہ فیوچر میں پائپ لائنس سے لے کے اس تیل کو اسٹیٹ آف ہارمز کہیں اور شفٹ کریں, جہاں ویسٹ کی طرف جائیں. تو ایک اسٹڈی یہ بھی ہے کہ 2030 اور 2035 تک جو اسٹیٹ آف ہارمز کی ابھی امپورٹنس ہے وہ اس وقت ختم ہو جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.